بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد عمر 1965 وار کے دونوں طرف کے پاکستان اور انڈیا کے کمانڈرز کی جو آرمی چیف تھے ان کی میں آج بات کروں گا۔ 1958 میں پریزیڈنٹ ایوب نے پریزیڈنٹ کے طور پہ ٹیک اوور کیا 27 اکتوبر 1958 کو، تو نیا آرمی چیف بنانا تھا۔ ان کے پاس چوائس تھی، دو بہت زبردست بہت آؤٹسٹینڈنگ آفیسرز تھے۔ ایک جنرل شیر علی خان پٹودی، ورلڈ وار 2 میں فرسٹ پنجاب سینئر موسٹ بٹالین انڈین آرمی کی، اس کو کمانڈ کر چکے تھے۔ بیسیکلی آرمڈ کور سے تعلق تھا، اور پٹودی اسٹیٹ کی رائل فیملی سے تھے۔ ویری کانفیڈنٹ، پانچوں وقت کے نمازی اس زمانے میں جب آفیسر اتنے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب بریگیڈ کمانڈر تھے تو جمعے کی نماز ڈپلائمنٹ تھی، جب لیاقت علی نے موقع دکھایا تو یہ لیڈ کرتے تھے۔ جنرل شیر علی خان کا بہت اچھا کیریئر رہا تھا، بولنے میں بہت اچھے تھے، بہت سینس آف کنوکشن اسٹرانگ تھا، اور ہینڈسم بہت تھے، دیکھنے میں اسمارٹ تھے اور سلم تھے۔ دوسرے جو جنرل تھے میرے خیال میں جو بہت اچھے تھے انہی کے برابر کے، وہ جنرل حبیب اللہ خان خٹک۔ یہ میرے فادر کے بریگیڈ کمانڈر بھی رہے 10 بریگیڈ میں ایبٹ آباد میں 1952 اور 53 میں۔ اسٹرانگلی بلڈ، ٹال جنرل حبیب اللہ خان کا تعلق انفنٹری سے تھا، اور انفنٹری کی 12 بلوچ ریجمنٹ جو آج کل پاکستان آرمی کی ہے، اس میں انہوں نے کمیشن لیا۔ بعد میں بہار ریجمنٹ میں یہ پوسٹ ہو گئے تھے لیفٹیننٹ کرنل کے طور پہ، اور انڈیا کی بہار ریجمنٹ کا بیج ان کا بنایا ہوا ہے پارٹیشن سے پہلے۔ بہت کانفیڈنٹ، ویری پروفیشنلی کانفیڈنٹ۔ ان کو چھوڑ کر جنرل ایوب خان نے سیف پلے کیا، اور میرے خیال میں میرٹ میں نمبر 3 جنرل محمد موسیٰ خان کو، جن کا تعلق کوئٹہ سے تھا، ان کو آرمی چیف منتخب کیا۔ جنرل محمد موسیٰ بھی کوئی آرڈنری کیریئر نہیں تھا۔ یہ 1932 میں انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون کے پہلا جو کورس تھا اس میں گئے، اور اس کورس کی جو پلٹون بنی تھی ان کی، اس میں یہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں برٹش اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ، جبکہ کیرٹ مانک شاہ پیچھے آخری لائن میں کھڑا ہوا۔ فزیکلی فٹ تھے، دیکھنے میں بہت امپریسو تھے۔ یہ پہلے آرمی چیف تھے جن کے نیچے میں جب کمیشن ہوا ہوں 1965 نومبر میں، یہ آرمی چیف تھے۔ ان کے سامنے انڈیا کے جنرل جینت ناتھ چودھری، جنرل موسیٰ کا بائی دا وے تعلق فرسٹ ایف ایف پاکستان کی فرسٹ ایف ایف سے تھا۔ جنرل جینت ناتھ چودھری بنگالی تھے، پبنا ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے تھے، اور جو ابھی بنگلہ دیش کا حصہ ہے اور ایسٹ پاکستان کا حصہ تھا۔ یہ بڑی ذمہ دار فیملی جو تھی، فیوڈل فیملی دیر، اور بڑی ایرسٹوکریٹک فیملی تھی، اس سے تعلق تھا۔ پریزیڈنٹ ایوب کے سینڈرس ملٹری اکیڈمی میں کورس میٹ تھے، 1928 میں کمیشن لیا سینڈرس سے، اور اس کے بعد 7th لائٹ کیولری جس میں میرے فادر نے بھی سرو کیا، اس میں یہ ان کی ریجمنٹ تھی، ٹینک ریجمنٹ، پہلے کیولری ریجمنٹ۔ انہوں نے کمانڈ 16th لائٹ کیولری کو کیا۔ ان کا بھی کیریئر بہت اچھا تھا، اور جو حیدرآباد کے اوپر اپریل 1948 میں انڈین آرمی آرمڈ ڈویژن نے اٹیک کیا، یہ GOC تھے، انہوں نے حیدرآباد پہ قبضہ کیا۔ تو بٹوین جنرل جینت ناتھ چودھری دی اپوزنگ کمانڈر فرام دی انڈین سائڈ، اور جنرل محمد موسیٰ دی آرمی چیف آن آر سائڈ، جنرل محمد موسیٰ 27 اکتوبر 1958 کو پاکستان آرمی کے چیف بنے، جنرل ایوب خان کے چھوڑنے کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد۔ اور جب 65 کی لڑائی ہوئی تو تقریباً ان کو 7 سال ہو گئے تھے آرمی چیف بنے ہوئے۔ یہ ایب نارمل ٹینیور تھا، 3 سال کے بعد ان کو ریٹائر ہونا تھا،
لیکن پریزیڈنٹ ایوب نے جیسے ان کے بھی ٹینیور ایکسٹینڈڈ تھے جو ایک فوج کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ایک آرمی چیف اور وہی بھی پاکستان آرمی جیسا تھک جاتا ہے 3 سال میں پروفیشنلی. اس کی جگہ نیا آئیڈیا لانے والا, نیا بلڈ, فریش ایک جنرل پروموٹ ہونا چاہیے. دس از مائی آئیڈیا. انڈین آرمی نے اس کو بہت مینٹین کیا ہے اور ایکسٹینشن کم ہی دی ہیں. 2 ایکسٹینشنز ہوئی ہیں اور وہ بھی 1 سال کی, 2 سال کی نہیں, 3 سال کی نہیں. تو جنرل موسیٰ کافی عرصے سے تھے اور جنرل جی این چودھری 1962 سائنو انڈین وار, چائنا کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہوئی, بڑی بےزتی ہوئی انڈین آرمی کی, ان کو سخت ڈیفیٹ ہوئی نفع میں, ایسٹ میں, نارتھ ایسٹ میں اور لداخ میں. یہاں ان کو بہت مار پڑی. تو یہ ان کو لایا گیا تھا اور اس نے جنرل جی این چودھری نے ایک طرح کا آرمی کو, کافی انڈین آرمی کا جس کا مرال بہت ڈاؤن تھا, اس کو سنبھالنے کی کوشش کی. انڈین آرمی ڈبل ہو گئی سائز میں, بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی. ایکسپینشن ہوئی, نئی ریجمنٹس, بٹالینز ریز ہوئیں. اس کے ساتھ یہ آرمی چیف تھے جب 65 کی لڑائی ہوئی. یہ 1966 ارلی فیبری تک تقریباً آرمی چیف رہے, پھر ریٹائر ہو گئے اور ان کی جگہ جنرل کمار منگلم آرمی چیف بنے. جنرل جی این چودھری کا 65 کی لڑائی میں پاکستانی آرمڈ ڈویژن کا کھیمکرن پہ حملے کی وجہ سے ایک آرڈر انہوں نے دیا تھا کہ بیاس ریور لائن امرتسر سے پیچھے اس پہ وڈرا کرو اور ریور بیاس کے اوپر ڈیفنسز لو, ریور کے دوسری طرف. لیکن جنرل ہربخش سنگھ جو اس وقت کے ویسٹرن کمانڈ کمانڈر تھے, انہوں نے یہ آرڈر کاؤنٹر کر دیا. جنرل موسیٰ کے متعلق ابھی میں واپس آتا ہوں. تو جنرل موسیٰ جو تھے وہ آپریشن جبرالٹر جب لانچ ہو رہا تھا تو انہوں نے فوراً اس کو اپوز کیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ آپریشن کامیاب نہیں ہوگا, اس کے کامیاب ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں. اور وہی ہوا تھا کہ ایک جگہ راجوری میں بہت ہمیں سکسیس ملی, جبکہ باقی ایریاز میں کہیں کہیں جس کو ہم بولتے ہیں پارشل سکسیس وہ ہوئی. انڈیا نے حاجی پیر کے اوپر اٹیک کیا جہاں سے سب سے زیادہ انفلٹریٹرز اندر جا رہے تھے. یہ سری نگر سے بہت نزدیک ترین تھا. میں نے پہلے بھی ایک اس کے اوپر چھوٹا سا ویڈیو پوسٹ کیا تھا. حاجی پیر پاس کو انہوں نے 25, 26, 27, 28 اگست کی رات کو اٹیک کر کے انڈین آرمی نے کیپچر کر لیا. 1948 کی لڑائی میں یہ پاکستان آرمی کا سب سے بڑا گین تھا, سب سے بڑا ایریا تھا جو ہم نے کیپچر کیا سیز فائر 1948 سے پہلے. اور دوسرا بڑا گین تھا نیلم ویلی میں. لیکن یہاں یہ بالکل گلمرگ کے ساتھ اور سری نگر سے بہت قریب تھے. بڈوری ایک جگہ حاجی پیر پاس میں. تو یہاں میں ختم کرتا ہوں دونوں کمانڈرز کی, اور جیسے جیسے آگے چلیں گے وار کو میں کور کروں گا تو پھر میں دونوں کمانڈرز کی پرفارمنس اور کور کروں گا. پاکستان زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر.